بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مذاکرہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. بات ہو رہی تھی قبلہ روڈ ماڈل کے حوالے سے. یقیناً کچھ لوگ جو ہیں وہ جسمانی طور پہ مشق ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ روحانی طور پہ بھی مشق ہوتے ہیں, لیکن اس پہ بات بعد میں کرتے ہیں. میرے خیال میں قبلہ بخاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی ابتدا میں انسان کامل کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ و رسولہ و حبیبہ و صفیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا و نبینا و ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. عزیزان گرامی, آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں. پروگرام انسان کامل اور اس کے متعلق جو لغوی بحث ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے کہ انسان جو ہے وہ ناقص بھی ہوتا ہے, انسان کامل بھی ہوتا ہے. پھر انسان جسمانی طور پر بھی ناقص ہو سکتا ہے, جسمانی طور بھی کامل ہو سکتا ہے. اسی طرح انسان اپنی روحانی طور پر بھی ناقص ہو سکتا ہے اور روحانی طور پر کامل بھی ہو سکتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ آیا یہ جب ہم انسان کامل کی بحث کر رہے ہیں تو کیا یہ انسان کامل جو ہے قرآن و حدیث میں بھی اسی طرح سے اس کی وضاحت ہوئی ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہمارے بزرگان نے کتابیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو بات ہے وہ مومن کامل کی ہے یا مسلمان کامل کی ہے. تو یہ لفظ استعمال ہوا انسان کامل, تو یہ 7ویں ہجری تک نہیں تھا. یہ جو ہیں شیخ محی الدین عربی, جس کو پدر عرفان کہا جاتا ہے, ابن عربی کے نام سے مشہور ہیں. محی الدین عربی اندلسی تائی یعنی حاتم تائی کی اولاد سے ہیں. اصل جو ان کی جو ہے نسل عربی نسل سے ہیں, چونکہ ان کے پھر بزرگ اندلس میں چلے گئے تو عربی بولتے تھے یہ. اور یہ بہت سارا عرصہ انہوں نے پھر مکے میں بھی گزارا, وہاں فتوحات مکیہ لکھی انہوں نے, اور شام میں پھر رہے, وہاں ان کا مزار ہے. تو یہ علم عرفان کو جو نظری عرفان ہے اس میں بھی جو ان کو پدر عرفان کہا جا سکتا ہے. اور جو مولانا رومی ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں. تو کہتے ہیں جب موازنہ کیا جائے تو محی الدین عربی کے سامنے مولانا روم جو ہیں چیز ہی نیست, یعنی اس معیار کا یہ بندہ ہے. اور اس کا شاگرد ہے, بلکہ اس کا جو بیوی جس سے شادی کی ہے محی الدین عربی نے, تو اس میں سے جو پہلے شوہر سے بیٹا پیدا ہوا صدر الدین کونوی, تو وہ اس کا شاگرد بھی ہے محی الدین عربی کا, اور اس کی کتابوں کو اور اس کو آگے بڑھانے والا وہ بندہ ہے. اور وہ جو تھا ترکی کا تھا, اور وہاں ایک مسجد میں وہ امام مسجد بھی تھا. تو یہ جو مولانا رومی ہیں اس کے پیچھے آگے نماز پڑھتے تھے, تو یہ جو عرفان ہے ادھر سے منتقل ہوا ہے. تو یہ انسان کامل کی جو بحث ہے اس کو اس نے چلایا ہے. اچھا, یہ لفظوں سے تو کوئی اتنا یعنی لینا دینا نہیں ہے. حقیقت میں چونکہ قرآن مجید نے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, جو نمونہ ہستیاں ہیں, ان کی بات کی ہے. چونکہ ہمارے لیے جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے جو رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور اسی طرح قرآن نے کہا ابراہیم کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. تو اسی لیے میں نے وہ جو آیت پڑھی ہے پہلی, جس میں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا, وہ تمام امتحانوں میں کامل ہوئے,
تو پھر ان کو کہا گیا کہ تمہیں انسانوں کے لیے امام بنایا جاتا ہے. انی جاعلک للناس جی. اماما. اور امام وہ ہوتا ہے جو کہ آگے آگے چلتا ہے اور مقتدی جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو امام ہوتا ہے رول ماڈل، وہ شخصیت ہوتی ہے جس کے پیچھے پیچھے لوگوں نے چلنا ہوتا ہے. اور اسی سے وہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کے ماننے والے ان کے شیعہ ہیں. تو یعنی شیعہ جو ہے منشاء علی، شیعہ وہ جو ہے اپنے مولا کی امام کی جو آپ کا رول ماڈل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے. تو لہذا قرآن و حدیث میں وہ رول ماڈل کی نمونہ عمل جو ہو اس کی بحث موجود ہے. تو یہ اس کو یعنی انسان کامل کے طور پر کہا گیا. تو انسان جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کامل ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پر ہو سکتا ہے عیبدار ہوں. مثلا کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کا قد کوہتا ہے، کسی کا رنگ مثلا سانولا ہے یا مثلا سیاہ ہے، کسی کی سفید ہے. تو شکل و صورت میں ہو سکتا ہے کوئی دوسرے سے بہتر نظر آئے. تو یہ بھی اپنی جگہ پہ اہم ہے چیز، چونکہ جو پیغمبر بھی بھیجے جاتے رہے ہیں وہ بھی جسمانی طور پر بھی ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. وَإِلَّا لوگوں کے لیے رول ماڈل بننے میں صرف روح نہیں دیکھتے، لوگ جو ہیں جسم کو بھی دیکھتے ہیں، باعث تنفر نہ ہو، مطلب ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے باعث تنفر ہو. تو لہٰذا جسمانی طور پر بھی ایک شخصیت مکمل ہے. ابھی مثالیں دی گئی ہیں، میں دوسری ایک مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک گھر جو ہے اس کو جب کہا جاتا ہے کہ گھر جو ہے وہ کامل ہو گیا یعنی مکمل ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے اس کو چھت کی ضرورت ہے، اس کو دیواروں کی ضرورت ہے، اس میں جو رہائش کی چیزیں ہیں ہونی چاہیے بنیادی وہ ہیں، سٹرکچر ہے، سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن رہنے کے قابل ہے، وہ رہ سکتے ہیں آپ اس میں. لیکن اگر ایسا گھر ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں، اس کے ساتھ پردے بھی بہترین لگے ہوئے ہیں، اس کو رنگ و روغن بھی کیا گیا ہے، اس میں یعنی زندگی کی بہت ساری سہولتیں ایسی موجود ہیں جو عام متوسط لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں، تزئین و آرائش، تو پھر اس کو کیا کہا جائے کہ یہ جو ہے یہ گھر کامل ہے. تو لہٰذا ایک اور صورت کہا گیا ہے کہ کامل وہ ہوتا ہے جو یعنی عموداً اوپر کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ افقی ہے. تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں ایک شخص کامل ہے تو جیسا کہ علامہ یزدانی صاحب نے بھی کہا کہ یعنی ایسا انسان کہ جس میں انسانی اوصاف جو ہیں وہ اپنے حد کمال کو پہنچے ہوئے. یعنی اگر سمجھانے کے لیے اگر ہم 100% کر لیں کہ یعنی ہم سب جو ہیں ہم ناقص ہیں، اس لیے کہ ہم جسمانی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، روحانی اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو چلو ہم کوئی مثلا 40 درجے پہ ہے، کوئی 50 درجے پہ ہے، بڑی کسی نے چھلانگ ماری تو 60 درجے پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کے اولیاء ولی ہیں جو کوئی 70 پہ ہے، کوئی 80 پہ ہے، کوئی 90 پہ ہیں، ایسے بھی ہیں. لیکن وہ یہاں مراد انسان کامل سے جو 100% پرفیکٹ ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا فَأَتَمَّهُنَّ یعنی کامل. تو یعنی جو اللہ کی خواہش ہے، جو مرضی ہے، اس کے ارادے کے سامنے تسلیم ہے، اور سارے اس جو انسانی اوصاف ہیں بترجہ اتم اس میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے تمام جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے انسان کامل ہیں، اور 14 معصوم جو ہیں وہ تو انسان کامل ہیں ہی، بلکہ وہ ان انبیاء کے لیے بھی بعض دوسرے انبیاء جو ہوتے، چونکہ فرمایا گیا نا کہ انبیاء میں سے بھی جو ہے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلتیں دی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ انسان کامل کا بھی وہ ارتقاء کی منزل جو ہے وہ کی ہے، یعنی اس میں بھی مرتے ہوئے، یعنی وہ عصمت کا ارتقاء بھی ہوتے ہوتے ان 14 پہ جا کے درجہ انتہا پہ پہنچا ہے. تو اب ان 14 میں بھی دیکھا جائے تو پھر یہ ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. تو میں اس طرح سے اس کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی جو مخلوق ہے یا جو اس کے صاحبان ایمان بندے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف اپنی اطاعت سے، بندگی سے، علم سے، معرفت سے اللہ کی طرف قرب حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. تو اس دوڑ میں فرسٹ کون آیا ہے؟ اس دوڑ میں فرسٹ رسول پاک آئے ہیں.
چونکہ مدنا فتدلّ فکان قاب قوسین، یعنی ان کے مرتبے تک کوئی بھی نہیں پہنچا. تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو مخلوق میں بھی میں عملی شکل بیان کر رہا ہوں. وَإِلَّا کہا گیا ہے کہ بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کامل کی بحث، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں دیکھیں کہ قرآن و حدیث نے ایک انسان کامل یا مومن کامل یا ایسا بندہ جو رول ماڈل ہو دوسروں کے لیے، اس کی صفات قرآن نے کیا بیان کی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا صرف ثمرہ علمی ہو، عملی نہ ہو. چونکہ سب انسانوں کو کہا گیا ہے کہ ایمان لے آؤ اور پھر متقی بنو، پرہیزگار بنو. کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو پہلی صاحب ایمان ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ایک بندہ پہلی منزل پر صاحب ایمان ہو جائے گا، قرآن کی آیت مخاطب ہے اس سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، وہ اس نے اپنا درجہ بلند کر لیا، واجبات اور جو ہے ادا کیے، حرام سے بچا، تو اگلی منزل آ جائے گی کہ مستحبات کو انجام دے رہا ہے، محرمات مکروہات سے ہی بچ رہا ہے. پھر اس سے قرآن مخاطب ہے آمنوا آمنوا، پھر وہ آگے جائے گا. تو لہٰذا یہ ایک مسلسل عمل ہے، آگے بڑھتا جائے گا. تو انسان کامل جو ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو کہ تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل بن سکے، نمونہ عمل بن سکے. تو لہٰذا صرف تھیوری نہیں ہے، یہ ہمارے پاس عینی یعنی وہ خارجی مصداق موجود ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اوصیاء ہیں، آئمہ ہیں. تو یعنی صرف ثمرہ علمی نہیں ہے، بلکہ ان کو دیکھو اور اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالتے جاؤ. تو ہمارے پاس عملی نمونے بھی موجود ہیں. اس لیے انسان کامل کی وہ جو ہے، اگر اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہے کہ جی نہیں وہی ہمیں بندہ مومن، بندہ کامل وہ چاہیے، یا کوئی عرض نہیں. تو لیکن بہرحال جو جس نے شروع کی یہ بحث، اس کو یعنی یہ الفاظ دیے ہیں، وہ محی الدین ایک دن ایک نئی بحث کی طرف توجہ دلائی قبلہ بخاری صاحب نے کہ یہ موضوع جو ہم نے رکھا انسان کامل، یہ لفظ انسان کامل کو اس انداز میں بطور لفظ کے استعمال کیا ابن عربی نے، محی الدین ابن عربی نے. اس سے پہلے اس لفظ کے اعتبار سے یہ گفتگو نہیں ہوتی تھی. اس سے پہلے ایک اچھے انسان، ایک اچھے مومن، ایک متقی، تقوی کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کا تقرب اسی کو حاصل ہے کہ جو زیادہ تقوی جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. وہاں پہ الفاظ جو ہیں وہ پہلے یعنی ایک اچھے انسان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ عموماً بطور اصطلاح انسان کامل کے نہیں تھے. پہلے جو الفاظ استعمال ہوتے تھے اس میں بھی مطلب نمونے کے طور پہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اب یہ جو اصطلاح ہم نے شروع کر دی انسان کامل، یہ اصطلاح باصطلاح یوں عرض کروں کہ کیا شرعی اصطلاح ہے اور مطلب اس اصطلاح کے اعتبار سے بندوں کو پرکھا جائے گا، یا وہ جو معیار پہلے سے بیان کیے گئے تھے اس کے اعتبار سے پرکھا جائے گا؟ ابھی ایک سوال آپ کی گفتگو سے بھی ہے لیکن وہ بعد میں کریں گے. میں عرض کروں بنیادی طور پہ تو ان اصطلاحوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، روح مطلب کی بات ہے. انسان کامل آپ کہیں، مومن کامل کہیں، مسلمان کامل کہیں، صاحب تقوی کہیں، اصل روح مطلب وہی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کامل کی بحث کو ایک خاص زاویے سے ابن عربی نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی وہ زاویہ وہی عرفانی زاویہ ہے کہ انسان کا جو روحانی اور عرفانی جو ایک بہرحال سفر ہے. بلکہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا ہماری مذہبی جتنے بھی رجحانات اور علماء ہیں کہیں ان پہ ابن عربی کے افکار کا غلبہ تو نہیں؟ یہ تو خیر ایک علیحدہ بحث ہے، وہ غلبہ ہے یا نہیں ہے، وہ مطلب عرفان کی بحثوں میں آپ جائیں گے تو کون کتنا عرفانی مباحث میں عمیق ہے، کون کتنا سطحی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ انسان کامل کی حیثیت اصل روح مطلب ہے. پہلا مرحلہ وہی سادہ سادہ واجبات کا ادائیگی ہے، محرمات سے دوری ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ انسان خدا کے ذکر کے حوالے سے اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے ساتھ کس طرح وابستہ کرتا ہے، زندگی اپنی کو کس قدر گناہوں سے بچاتا ہے، کس قدر آلودگیوں اور نجاستوں سے دور رکھتا ہے، اپنے روحانی عیوب کو دور کرتا ہے، وہ اعلیٰ حاصل قیاس. تو یہ ساری بحثیں ہیں.
اور وہ جو خاص ایک عرفانی نقطہ نظر ہے. میں یہاں سے تھوڑا سا یہ ایسے ہی ہے جیسے ولایت فقیہ کی بحث آئی ہے نا, ٹھیک ہے, اور روح مطلب تو وہی ہے کہ یعنی اسی ولایت نہیں قبلہ روح مطلب وہی ہے, روح مطلب وہی ہے, لیکن میں مطلب وضاحت کے لیے لفظ کے نہیں, میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت مطلب بحث کہیں اور رخ پہ نہ چلی جائے. ایک مرتبہ تصوف کہا جاتا ہے, ایک مرتبہ عرفان کہا جاتا ہے. عرفان والے لوگ بھی ابن عربی کی طرف انشاءاللہ ان میں آگے بحثیں آئیں گی, وہ بھی مطلب جاتے ہیں ادھر ابن عربی ہی کی طرف, اور جو تصوف والے ہیں وہ بھی مل ملا کے کہیں وہیں پہ سارے مولا علی تک ہی جاتے ہیں مطلب ابن عربی نہیں, مولا علی تو بہت دور, ابن عربی جو آپ کہہ رہے ہیں 7ویں صدی ہجری کی بات ہے, اس سے پہلے تو مطلب 7 ہجریاں ہیں مطلب جو سلسلہ چلتا ہے. تو یہ مطلب مذہب پہ ابن عربی کا کس طرح اثر ہے اور کتنا اثر ہے اس پہ یہ یعنی بحث ایسی نہیں ہے کہ آپ ادھر سوال کریں اور ادھر ایک جملے میں جواب ہو جائے. بہرحال کیونکہ اس پر ظاہر ہے کہ مزید یعنی بہرحال مباحث ہیں بہت سارے. جی جی خود عرفان کیا چیز ہے, تصوف کیا چیز ہے, دونوں میں فرق کیا ہے, ممکن نہیں بلکہ ایسا ہے دونوں نقطہ ہائے نظر کے اندر بہت ساری اصطلاحات میں تماثل پایا جاتا ہے, بہت ساری بحثیں اکٹھی ہیں, لیکن بہت سارے موارد میں اختلاف نظر بھی موجود ہے. اس لیے کہ اختلاف یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابن عربی کوئی مقام عصمت پہ فائز ہیں, لہٰذا مطلب سوال یہ بھی ہے کہ کیوں مجبوری, کیا مجبوری میں عرض کرتا ہوں اس کو, ایک اور آپ پھر بحث آپ فرما رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ علم سیاسیات پہ ارسطو اور افلاطون کا ابھی تک دھاک ہے, لیکن کیا ارسطو اور افلاطون کو ہر آدمی جو کوٹ کرتا ہے اس کے نظریے پہ 100% حامی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بعض چیزوں پہ حامی ہے, بعض چیزوں پہ حامی نہیں ہے. اسی طرح دنیا کے تمام تر علوم کے اندر بعض لوگوں نے صدیوں پہلے آج ان کا سکہ ہے. فرض کریں آج کی جو جدید سائنس ہے اس کے اندر مثلا نیوٹن کا کیا مطلب مقام ہے, فرض کریں اور جو بعض سائنسدان ہیں ان کا کیا مقام ہے, وہ اپنی جگہ پہ اگر رد بھی کیے اس پر بحث کر کے ہم کہیں گے کہ بھئی جو مصداق خارجی آپ قرار دے رہے ہیں نا, یہ جو صفات آپ بھی بیان کر رہے ہیں یہ ہستی ہیں جن پر یہ ساری لاگو ہوتی ہے. ہاں مطلب ہم ابن عربی کے حوالے سے بھی یہ کہیں گے کہ جو صفات آپ انسان کامل کی بیان کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ان ہستیوں میں پائی جاتی ہیں, لیکن ہم متاثر ابن عربی سے نہیں, ہم قرآن و حدیث سے متاثر. جی اسی لیے ہم شروع ہر بندے نے قرآن کی آیت پڑھ کے کی ہے کہ بھئی نمونہ عمل ماڈل رول ایک نظریہ موجود ہے, لیکن ایک آدمی آ کے اس کو مزید پروبال دے دیتا ہے, اس کو ترقی دے دیتا ہے, اس پر زیادہ گہرائی سے بحث کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو ہے اس بندے کی وجہ سے خالق. دوسرے لفظ میں یوں کہا جائے کہ یہ لفظ استعمال ہی اس لیے کیا گیا کہ اس کے حقیقی مصداق بھی ڈھونڈے جائیں اور خود یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ کن پہ صادق آتا ہے. اگرچہ یہ بحث میں عرض کروں پھر اس کے بعد بھی ایک اور بحث ہے, وہ یہ ہے کہ خود تصوف کے اوپر بھی مباحث ہیں. تصوف جو جس کا تعلق ہے نا اس خطے کے ساتھ, ایران اور مشرق کیا کہتے ہیں شرق اوسط, جس کو نہیں جی شرق اوسط, یہ جو ریاستیں جو ابھی آزاد ہوئی ہیں, بخارا اور سمرقند اور یہ سارا خطہ جو ہے, اس خطے کے تصوف میں اور بر صغیر کے تصوف میں بھی فرق ہے. پھر خود صوفیوں کے اندر بھی بہت سارے مکاتب موجود ہیں, جی ان صوفیاء کے اندر بھی مکاتب فکر موجود ہیں, اور بعض میرا مطلب ہے اس طرح کر کے یہ سارے مباحث ہیں. لہذا اصل روح مطلب وہ یہ ہے کہ کامل ترین انسان وہی ہے جو قرآن و سنت کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اس طرح تربیت کرے کہ اپنے جو مادی عیوب ہیں ان کا بھی خیال رکھے اور ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے, اور اپنے جو روحانی اور معنوی عیوب ہیں, اور وہ بنیادی طور پر بھی گناہ ہیں انسان کی غلطیاں ہیں, خطائیں ہیں یا بڑی خطائیں ہیں جن کو ضرورت ہے کہ انسان ان کو اصلاح کرے. جیسے جیسے انسان اس معاملے پہ آگے بڑھتا ہے تو ظاہر ہے وہ کمال کے مختلف درجوں کو طے کرتا ہے. لہٰذا اصل انسان کامل کی بحث وہی اندرونی ہے, اور اس اعتبار سے کامل ترین نمونے ہمارے پاس کون سے موجود ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ہم اس وقت جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دیے ہوئے فرمان کی روشنی میں وہ وہی ہستیاں ہیں جن کو پوری نوع بشر کے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے. بے الفاظ دیگر در حقیقت آئمہ ہدی علیہ السلام کا کردار بھی
بنیادی طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سیرت کا تسلسل ہے، اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ پیغمبر کے کردار کو دیکھنا ہو تو امیر المومنین پیغمبر کے کردار کا مظہر ہیں، پیغمبر کے کردار سیرت طیبہ کو دیکھنا ہو تو امام حسن، امام حسین علیہ السلام نبی اکرم ہی کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے انی تارک فیکم الثقلین والی جو بات ہے وہ قیامت تک مہدی علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے یہ سارا نبی اکرم ہی کی سیرت طیبہ کا کے پرتو ہیں، اور پیغمبر اکرم کی ساری شخصیت چونکہ اپنے زمانے میں ساری شخصیت اس طرح سامنے نہیں آ سکی، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہی کی سیرت کو امام علی کے زمانے میں دیکھنا ہو تو نبی کی سیرت ہے، باقی ائمہ کے زمانے میں دیکھنا ہو تو پیغمبر ہی کا کردار ہے۔ اگر نبی اکرم بھی ہوتے تو عیناً اسی طرح ہوتے جس طرح آپ کا یہ جو فلاں جان نشین جو ہے وہ انہوں نے اس کردار کو ادا قبلہ ایک سوال آپ سے، قبلہ نے جو گفتگو پہلے حصے میں فرمائی اس میں یہ تھا کہ اب اس وقت دنیا میں روڈ ماڈل جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے کبھی کوئی گویہ بن جاتا ہے، کبھی مطلب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ عیاشیوں کا، چونکہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بہرحال مطلب سہولیات سے استفادہ کریں، مطلب دنیا جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، کبھی کوئی گانے والا گویہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی ایکٹر جو ہے وہ روڈ ماڈل بن جاتا ہے، کبھی کوئی مطلب گیم کرنے والا یعنی گویا کھلاڑی جو ہے وہ روڈ ماڈل بن جاتا ہے مختلف انداز سے۔ تو کیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث یعنی قرآن کے پیش نظر کیا زندگی میں انسان کی جو احتیاجات و ضروریات ہیں اور جن کو وہ فطری طور پہ جن کا وہ طلبگار ہے، کیا پیغمبر گرامی کی زندگی میں اس کا نمونہ نہیں ملتا ہے؟ یہ دو طرح سے آپ کے سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں کیوں مختلف طرح کے لوگوں کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا تصور کائنات جو ہے نا وہ اگر الہی ہے تو پھر وہ الہی لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائے گا۔ اگر انسان کا تصور کائنات مادی ہے تو چونکہ اس کا تصور کائنات ہی مادی ہے تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس مادہ پرست دنیا میں کس چیز کو لوگ مادہ پرست جو ہے اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کبھی وہ مائیکل جیکسن کو بنا لیں گے بچے، کبھی کسی کھلاڑی کو بنا لیں گے، کسی فلم سٹار کو بنا لیں گے، اور اسی طرح جو دیندار ہیں وہ کسی دیندار شخصیت کو بنا لیں گے، یا کسی پیر کو بنا لیں گے، یا کسی عالم دین کو بنا لیں گے۔ تو یہ فرق کرتا ہے کہ اس شخص کی اس کائنات کے متعلق کیا نظر ہے، کیا اس نے سمجھ ہے، کیا اس کی سوچ ہے، تصور کائنات کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ ہر چیز رسول پاک کی زندگی میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن نے بھی ایک بات کہی ہے کہ تمہارے لیے زندگی پیغمبر کی نمونہ ہے۔ تو یہی سوال وہاں پر آ سکتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی زندگی نمونہ عمل ہے تو پھر آپ کو 12 امام بعد میں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہمیں ہر چیز وہی مل رہی ہے رسول پاک کی ذات میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر رسول پاک کے بعد جیسے صحابہ بھی سارے رسول پاک کی طرف رجوع کرے، امام بھی سارے ان کی طرف رجوع کرے، تو پھر ظاہر قرآن موجود ہے، رسول پاک کی ذات موجود ہے، پھر بعد میں دوسری شخصیتوں کا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ جب رسول پاک کے لیے کہا گیا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ لوگوں کو انذار کرنے والے ہیں اور ہر امت ہر قوم کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے، ہادی ہونا چاہیے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں منذر ہوں، اور حضرت علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ ہادی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارا علم کلام جو کہتا ہے کہ بھی ہادیوں سے مراد جو ہیں وہ ائمہ اطہار ہیں، اور ہر قوم میں ہر صدی میں جب بھی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا جو ایک امام وقت حجت خدا یا ان کی نگاہ میں انسان کامل، مثلا نام دینے سے حقیقت بدلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو ماہر کہہ لیں، مجتہد کہہ لیں، دین کا اسپیشلسٹ کہہ لیں، تو ظاہر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کئی اصطلاحیں تو کئی چیزیں بنی ہوتی ہیں۔ تو روح مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر زمانے میں ایک حجت خدا، ایک انسان کامل، ایک شخصیت ہونی چاہیے جو رول ماڈل ہو۔ تو لہٰذا
صرف اس بات پر ختم نہیں ہو جاتی بات کہ جناب قرآن بھی آپ کے پاس موجود ہے, رسول پاک بھی تھے, آئے تھے اور چلے گئے, اب ظاہر ہے کہ بالمشافت ہو, ہم ان سے نہیں لے سکتے. تو انہوں نے بھی کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تم میں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہاں پر بھی لوگوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, تو ہمیں تو تھیوری خالی کافی ہے, ہمیں وہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ قرآن تھیوری ہے, تو اس کی پریکٹیکل شکل میں کوئی شخصیت بھی آپ میں جو ابھی اہل بیت ہے, اور انہی کا فرد کوئی نہ کوئی رہے گا جو پریکٹیکل تمہیں بتائے کہ جو قرآن نے کہا ہے دنیا والوں دیکھتے رہو کہ یہ نمونہ عمل ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتی بات کی جب ایک میں ہے تو اب اگلا کوئی. اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک انسانی کامل ہے, ایک ہوتا ہے نزدیک بے کامل ہے, ٹھیک ہے نا جی. جیسے بس 100% ہے ایک, تو ایک 99 بھی ہو سکتا ہے, ایک 98 بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ان میں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بن نسبت باقی کی سارے انسانوں کے لیے وہ شخصیت حجت ہے. ظاہر ہے جو رسول پاک کی ہستی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے بعد ہی ہر کوئی ہے نا, مولا علی علیہ السلام بھی ان کے بعد ہی ہے نا. لیکن یہ بھی کہا گیا, رسول پاک نے کہا کہ انا وعلی من نور واحد, ٹھیک ہے. اور جب مولا علی سے پوچھا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. جب رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا, وہ ان کی اپنی عاجزی, انکساری, وہ اپنی جگہ سے جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میرا اور علی کا نور ایک ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ امت کے لیے سب سے پہلے کس کی بات مانی؟ صحابہ نے بھی, خود حضرت علی نے بھی بات مانی کس کی؟ رسول پاک کی. اب رسول پاک درمیان سے اٹھ گئے, ٹھیک ہے, اب کسی نوبت آ گئی. تو یہ ایک نظام اور سسٹم تسلسل ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھی اگر ان کی بات رسول پاک کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ائمہ طہار جو ہے انہیں قرآن کو, رسول کی باتوں کو توضیح دے رہے ہیں, تشریح کر رہے ہیں, تفسیر کر رہے ہیں. بہت سارے موضوع جو رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھے بعد میں 250 سال پیدا ہوئے تو انہوں نے توضیح کی. اور اسی طرح اب معصوم غیب ہے, اب جتنی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں انہیں اصل کو لے کر مجتہد بیان کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اگر دیکھا جائے دین کو نکال کے تو میرا خیال ہے شاید 90% دین جو ہے نا یہ بعد میں تشریحیں ہو کے بنا ہے. وہ اس وقت تو بہت زندگی سادہ تھی, مختصر سادہ تھی. اور البتہ جو سوال میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں وہ یہ تھا کہ دنیا دوسروں کو رول ماڈل کیوں قرار دے رہی ہے, پیغمبر گرامی کو رول ماڈل کیوں نہیں قرار دے رہی؟ جو بندے کی ذاتی احتیاجات ہیں, ذاتی ضروریات ہیں, بندہ چاہتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرے, کیا اسلام نے بندے کی خواہشات کو پورا کرنے اور ارضاء کرنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا؟ کیا پیغمبر گرامی اس حوالے سے ہمارے رول ماڈل نہیں تھے؟ اس بات پہ بات کرتے ہیں, لیکن حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.